الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ فاتحہ میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بندوں کو حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات اکثر حضرات کو یہ معلوم ہے کہ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے، اور سب سے پہلے چونکہ میرا جو موضوع سخن ہے وہ اس پر ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا شرعی حوالے سے جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کے بارے میں، یا حکم ارشاد فرمایا ہے، یا خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کوئی آیت مبارکہ ارشاد فرمائی ہے۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے ہم اپنے عقیدے کو دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ہمارا کیا ہے اس کے بارے میں، کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا، کیا یہ درست ہے، اور ہمارا عقیدہ اہل سنت جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام علیہم السلام سے مدد مانگنا بالاتفاق بالکل جائز ہے، یعنی اس پر تمام امت کا، علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ غیر اللہ سے یعنی انبیاء سے اور اولیاء سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے۔ اور جب کہ یعنی مسلمان کا اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ اولیاء اللہ سے مدد مانگے یا کسی نبی سے استمداد چاہے تو اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عطا سے یہ مدد کرتے ہیں۔ یہ حضرات اولیاء کرام علیہم رحمہم اللہ علیہم اجمعین اور انبیاء کرام علیہم السلام، یہ تمام حضرات اللہ کے مظہر ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ ہی کی عطا سے، اپنی طرف سے نہیں،
اور ایک بات یہاں پر یہ بھی قابل توجہ ہے کہ جو آپ اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیں کہ ایک ہوتی ہے چیز ذاتی اور ایک عطائی ہوتی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذاتی ہے اور ایک عطائی ہے۔ اللہ کا مدد کرنا بندوں کو یہ ذاتی ہے، یعنی اس کی ذات کے اعتبار سے یہ اس کی قدرت میں شامل ہے، اور انبیاء اور اولیاء کا مدد کرنا یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اور ہمارا اس کے اندر عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ کے مظہر ہیں، اور مسلمان کا بالخصوص یہ عقیدہ یہی ہوتا ہے، ورنہ کوئی جاہل بندہ ہی ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ اللہ ہے، معاذ اللہ یہ غیر اللہ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں تو وہ اپنی طرف سے مدد کر رہا ہے۔ تو اس طرح مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ تمام حضرات اولیاء اللہ اور انبیاء کرام علیہم السلام یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کو محبوب مان کر میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، ان کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، انسان روز مرہ کی زندگی کے اندر کسی نہ کسی بندے کا محتاج ہے، یہ گنی چنی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خصوصی معاملہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا کچھ نہ کچھ محتاج ضرور ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو دائی کی مدد سے بچہ پیدا ہوا، انسان پیدا ہوا دائی کی مدد سے، اور والدین کی مدد سے، والدین کے وسیلے سے وہ پروان چڑھا، اور اساتذہ کی مدد سے، ان کے وسیلے سے اس نے علم حاصل کیا، کتابوں کے ذریعے اس نے علم حاصل کیا، اور جب اس کا آخری وقت آیا یا وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، معالج کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی کے اندر، روز مرہ زندگی کے اندر کسی نہ کسی چیز کا محتاج ضرور ہے، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی، اور پیدائش سے لے کر مرنے تک اور قبر میں داخل ہونے تک انسان کسی نہ کسی کا محتاج ضرور ہے۔ وہ کیسے کہ جب بندہ پیدا ہوا تو دائی کی مدد سے پیدا ہوا، والدین کی مدد سے پروان چڑھا، پرورش پائی، اور اساتذہ کی مدد سے علم حاصل کیا، کتابوں کے ذریعے علم حاصل کیا، اور پھر کسی ولی کامل کے ہاتھ پر جب بیعت کی تو اپنا آدھا ایمان بھی سلامت کر لیا، اس لیے محتاج بھی ہے۔ اور جب مرا، وفات پائی، تو درزی کی مدد سے، کسی نہ کسی کی مدد سے کفن ملا، کفن سلا، اور گور کن کی مدد سے قبر کھدوائی گئی، اور لوگوں کی مدد سے وہ قبر میں جا پہنچا۔ یعنی ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے، یہ تو موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں، ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو انسان روز مرہ کی زندگی کے اندر کسی نہ کسی کا محتاج ضرور ہے۔ اور دوسری بات کہ جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس آیت کو دلیل بنا کر کچھ لوگ یہ اعتراض باندھتے ہیں کہ جی دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو جس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گر گرانا، سجدہ کرنا اسی کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اگر کسی اور کو سجدہ کیا تو شرک ہو جائے گا، اسی طرح مدد مانگنا بھی اللہ ہی سے خاص ہے، یہ اعتراض اٹھاتے ہیں وہ۔ حالانکہ میں پہلے بیان کر چکا کہ ہم انسان روز مرہ کی زندگی کے اندر کسی نہ کسی کے محتاج ضرور ہیں،
بچپن سے لے کر مرنے تک ہم کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہیں۔ اگر ان کے یہ مفہوم کو مد نظر رکھ لیا جائے اور ان کی اس تشریح کو مان لیا جائے تو قرآن پاک کی بعض آیات سے ٹکرائیں گی اور قرآن پاک کی حقانیت پر سوال اٹھے گا کہ کیا قرآن پاک حق نہیں ہے؟ قرآن پاک سچا قرآن نہیں ہے؟ سچا کلام پاک نہیں ہے؟ کیونکہ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کے مددگار اللہ بھی ہیں، جبریل امین بھی ہیں، اور متقی مسلمان بھی ہیں، اور بعد میں ملائکہ بھی ان کے مددگار ہیں۔ اگر ان کی اس آیت کو مان لیا جائے، ان کے اس مفہوم کو مان لیا جائے کہ صرف مدد مانگنا اللہ ہی سے خاص ہے، اگر کسی اور سے مدد مانگے تو شرک ہو جائے گا، تو یہاں پر بہت بڑا تضاد پیدا ہو جائے گا، ٹکراؤ ہوگا، قرآن پاک سے ہی ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ بھی مدد کرنے والا ہے، جبریل امین بھی مدد کرنے والے ہیں، اور نیک متقی لوگ بھی مدد کرنے والے ہیں، اور بعد میں ملائکہ بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر اللہ کا مدد کرنا ذاتی طور پر ہے، اور جبریل امین، صالح مومنین اور ملائکہ کا مدد کرنا عطائی طور پر ہے، یعنی اللہ کی عطا سے باقی لوگ بھی مدد کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر یہ فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جو قول نقل کیا گیا قرآن پاک کے اندر، جب انہوں نے فرمایا اپنے حواریوں کو قال من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی طرف، تو ان کے صحابیوں نے، حضرت عیسیٰ کے صحابیوں نے ان سے کہا نحن، ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی طرف آپ کی، نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ کا قول نقل کیا گیا قرآن پاک کے اندر۔ اور ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ اب نماز بھی غیر اللہ ہے اور صبر بھی غیر اللہ ہے، یعنی ان دونوں کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ ان دونوں کے ذریعے معبود برحق تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ وہ دو ذریعے ہیں، صبر کرنا کسی آزمائش پر اور نماز پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، حالانکہ یہ دونوں غیر اللہ ہیں۔ اگر ان کی اس تشریح کو مان لیا جائے کہ مدد مانگنا صرف اللہ ہی سے خاص ہے، تو پھر ان تین مقامات پر اس آیت مبارکہ کا اور ان آیت مبارکہ کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا، اور قرآن پاک کی حقانیت پر سوال اٹھے گا کہ کیا قرآن پاک جو کلام الہیہ ہے کیا وہ سچا کلام نہیں؟ کہ ایک مقام پر اللہ فرما رہا ہے کہ صرف میں مدد کرنے والا ہوں، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اور ایک مقام پر فرما رہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ تو حدیث پاک اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث پاک ہے، اور امام ابن کثیر، یہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، جن کو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے بڑے امام ابن تیمیہ، ان کے شاگرد امام ابن کثیر علیہ الرحمہ، وہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں حدیث پاک کو لکھتے ہیں، جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 98 ہے۔ اس کتاب کے اندر حدیث پاک لکھی ہے، انہوں نے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں لوگوں پر قحط پڑا، خشک سالی آ گئی، بارش ہوئے کو بہت عرصہ گزر گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک الدار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر بن خطاب کے وزیر خزانہ تھے اس وقت جب آپ کا دور خلافت تھا. اس وقت حضرت مالک الدار ان کے وزیر خزانہ تھے، اور یہی حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ خلافت کی بات روایت کر رہے ہیں. کہتے ہیں قال اصاب الناس قحط فی زمان عمر، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں لوگوں پر قحط پہنچا، لوگوں پر قحط آیا. فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر آیا. فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضور کے قبر انور پر حاضر ہوا، حاضری دی اور کہا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ندا دے کر خطاب کیا. پہلا خطاب ہے حرف ندا کے ساتھ. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ نہ کہا کریں، یہ شرک ہے، اب وہ یہ سوچیں کہ یہ عمل کس کا ہے. صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ مسجدوں کے کونے سے یا کو مٹانے والے سوچیں اگر یہ عقیدہ درست نہ ہوتا تو صحابی نے کیوں اپنایا، اور صحابی نے کیوں ندا دی جا کر. فرمایا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی اللہ لامتی کا، آپ پانی مانگیں. استسقی اس میں چاہنے کے معنی ہوتے ہیں. استسقی اللہ لامتی کا، اپنی امت کے لیے بارش مانگیں. اب استسقی یہ فعل امر ہے، اس کے اندر انت ضمیر ہے، یہ دوسرا خطاب ہے. اور لامتی کا، اپنی امت کے لیے بارش مانگیں، اور یہاں پر کاف ضمیر تیسرا خطاب ہے. اب ان تینوں یہ تین خطاب دیے، اور عقیدہ کیا بنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں اور میری بات سن بھی رہے ہیں. اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا، حاضر و ناظر والا عقیدہ نہ ہوتا، یہ نہ مانا ہوتا کہ حضور زندہ بھی ہیں اور میری بات سن بھی رہے ہیں، تو کبھی بھی صحابی رسول حضور کے روضہ انور پر جا کر یہ بات ارشاد نہ فرماتے کہ استسقی اللہ لامتی کا، کہ آپ بارش طلب کریں اپنی امت کے لیے. اور آگے فرمایا فَإِنَّهُمْ هَلَكُوا، کہ بے شک وہ ہلاک ہو رہی ہے، بے شک امت ہلاک ہو رہی ہے. فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے خواب میں تشریف لائے. صحابی نے صرف اتنا کہا ہے استسقی اللہ لامتی کا فَإِنَّهُمْ هَلَكُوا، تو حضور اس صحابی کے خواب میں تشریف لائے اور ان کو بشارت دی. ان سے کہا ایتی عمر، میرے عمر کے پاس جائیے، فَأَقْرِهُ مِنِّي السلام، اور ان سے میرا سلام پیش کیجئے، ان کو میرا سلام پیش کیجئے. اور وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو خبر بھی دیجئے، أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ، کہ ان کو سیراب کر دیا جائے گا، ان کو بارش عطا کر دی جائے گی. اگر مدد مانگنا کسی اور سے شرک ہی ہوتا تو جب صحابی رسول گئے تھے حضور انور کے مزار پر انوار پر، جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ استسقی اللہ لامتی کا، آپ اپنی امت کے لیے بارش مانگیں، اگر یہ کہنا شرک ہی ہوتا تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے تو پھر حضور نے یہ ارشاد کیوں نہ فرمایا کہ میرے صحابی تو نے میرے پاس آ کے شرک کیا ہے. حالانکہ آگے یہ بات آ رہی ہے کہ حضور اس بندے کے خواب میں تشریف لائے اور اس کو خوشخبری سنائی کہ آپ میرے عمر کے پاس جا کر ان کو میرا سلام کہیے اور ان کو خبر بھی دیجئے کہ ان کو سیراب کر دیا جائے گا، ان کو بارش عطا کر دی جائے گی. اور ان سے یہ بھی کہنا ہے وَقُلْ لَهُ، ان سے یہ بھی کہیے عَلَيْكَ بِالْقَيِّسِ، کہ اے عمر فہم و فراست کے ساتھ خلافت کو نبھانا ہے، یعنی پوری سمجھ کے ساتھ
خلافت کو نبھانا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر حضور کی بارگاہ میں جا کر استغاثہ پیش کرنا یہ شرک ہی ہوتا تو جب اس صحابی نے حضور کا پیغام حضرت عمر بن خطاب کے پاس جا کر پہنچایا ہوگا تو حضرت عمر بن خطاب نے ان پر فتویٰ کیوں نہیں لگایا شرک کا کہ بھی انہوں نے شرک کیا ہے؟ تو لہٰذا اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا بالاتفاق جائز ہے۔ اور حدیث پاک ہے بخاری کی، امام بخاری اپنی کتاب الزکوٰۃ کے اندر روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا، اور لوگ اسی حالت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے مدد مانگنے کے لیے، سفارش کروانے کے لیے، اور پھر میرے پاس بھی تشریف لائیں گے، یعنی تمام انبیاء سے ہونے کے بعد، یعنی ان سے مدد مانگنے کے بعد پھر میرے پاس تشریف لائیں گے، اور تمام اہل محشر کا قیامت والے دن انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد مانگنا اور اس پر جواز کا متفق ہونا اس بات پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر یہ الہام فرمائے گا کہ جاؤ اب میرے انبیاء سے رجوع کرو، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارگاہ میں جاؤ اور ان سے سفارش کا کہو۔ اور یہی وہ حدیث پاک ہے کہ جو دنیا اور آخرت کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگنے پر قوی دلیل ہے کہ حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس طرح لوگ میرے پاس بھی آئیں گے سفارش مانگنے کے لیے، سفارش کروانے کے لیے۔ اور امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو اور رستہ بھول جائے جہاں پر کوئی رستہ بتانے والا بھی نہیں ہے تو وہ اس طرح ندا دے، یا عباد اللہ اعینونی، کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں صراحتاً بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے روئے زمین پر موجود ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور وہ مدد کرتے بھی ہیں، کیونکہ حضور نے خود حکم ارشاد فرما دیا کہ جب بندہ ایسی جگہ پر پھنس جائے کہ جہاں پر اس کو مدد کرنے والا کوئی نہ ملے، رستہ بتانے والا کوئی نہ ملے، تو وہ اس طرح ندا دے یا عباد اللہ اعینونی، اور ایک روایت میں آیا یا عباد اللہ اغیثونی، استغاثہ کا مکمل صیغہ آیا اس کے اندر اغیثونی، وہ اس طرح ندا دے کر پکارے۔ اور امام بزار نے سند صحیح کے ساتھ روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہماری حیات تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا ہماری حیات، ہمارا زندہ رہنا اس روئے زمین پر تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم سے ہم کلام کرتے ہیں اور تم ہم سے کلام کرتے ہو، اور ہمارا چلے جانا، ہمارا وفات پا جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کس لحاظ سے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد تمہارے اعمال ہمارے اوپر پیش کیے جائیں گے، ہم جو بھی تمہارا نیک عمل دیکھیں گے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور تمہارا کوئی بھی جو برا عمل دیکھیں گے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے۔ تو اس بات سے بھی ثابت ہو گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گناہ گار امتی کا احوال پیش کیا جائے گا، گناہ گار امتی کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائے اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتی کے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے، تو اس سے بڑھ کر امتی کے لیے انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ پھر اعتراض کرنا کہ نہیں جی مدد مانگنا شرک ہے، تو یہ بالکل ان کا اعتراض بالکل باطل ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عقیدہ اہل سنت کو صحیح معنوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔